یہ ایلیٹی پاکستان کی حکومت کی ISI کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ بین الاقوامی قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی کا بلاکیٹ کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا اس کو جیم کریں، ہیکنگ کرائیں ہمارے ایتھیکل ہیکرز کے ساتھ جو اس ملک میں بڑے پیمانے پر ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو معاشی طور پر پاکستان کو ہم کمزور کرنا بہت ضروری ہے۔ کہ میں اپنی پارٹی کی جانب سے جب مرکزی حکومت نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، میں نے اس آل پارٹی میٹنگ میں اس بات کو رکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے جو 9/11 کے بعد سیکورٹی کونسل نے اس کو اپنایا تھا، جس میں 4 نکات دیے گئے۔ تمام ممالک سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے، ان کو پیسوں سے مدد نہیں کریں گے، ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے، مگر برسوں سے پاکستان اپنے ملک میں دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتا ہے بھارت کے خلاف۔ پھر اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی ایک ملک کو وہ سیلف ڈیفنس میں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے دوسرے ملک پر وہ اپنی ملٹری کارروائی کر سکے۔ میں نے اس کا بھی حوالہ دیا، اور یہ آرٹیکل 51 صرف ملک کے خلاف نہیں بلکہ جس ملک اس اپنے ملک میں دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، جس کو انگریزی میں نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، یہ ایلیٹی پاکستان کی حکومت کی ISI کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے سنویدھان میں آرٹیکل 355 ہے جو اس بات کو کہتا ہے کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی ریاست میں اگر باہر سے حملہ ہوتا تو اس کو روکے، اور بین الاقوامی قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی کا بلاکیٹ کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا اس کو جیم کریں، ہیکنگ کرائیں ہمارے ایتھیکل ہیکرز کے ساتھ جو اس ملک میں بڑے پیمانے پر ہیں۔ میں مرکزی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے، کہ وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کو FATF کہتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالے FATF کی، اور اسی طریقے سے ان کو معاشی طور پر پاکستان کو ہم کمزور کرنا بہت ضروری ہے۔